स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनतक आवाम की आवाज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। नजीबाबाद में 4 दिन का जलसा हुआ संपन्न। जी हां, आपको बता दें कि नजीबाबाद की पठानपुरा नई बस्ती की मक्का मस्जिद में 4 दिन का प्रोग्राम सीरत खुलफाए राशिदीन के उन्वान से आयोजन किया गया। प्रोग्राम में दिल्ली से तशरीफ़ लाए मुफ्ती इंतज़ार हुसैन ने खिताब किया। खिताब करते हुए मुफ्ती साहब ने कहा कि हमें अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए और अपने नबी की सीरत को पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपनी शादियों को नबी साहब की सुन्नत के मुताबिक करनी चाहिए और बेजा रसूमात और खुराफात से बचना चाहिए। प्रोग्राम की अध्यक्षता मौलाना असलम साहब ने की। वहीं संचालन कारी मोहम्मद दानिश कर रहे थे और प्रोग्राम की निगरानी कारी शहजाद, कारी फ़हीम, कारी जैद, कारी राशिद, मौलाना अमजद ने फरमाई। मौलाना असलम ने दुआ पर प्रोग्राम मुकम्मल किया। देखते रहिए जनतक आवाम की आवाज़। आइए आपको मिलाते हैं कमेटी के लोगों से। कैमरामैन फ़हद के साथ मोहम्मद शाहवेज़ की रिपोर्ट। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनतक आवाम की आवाज़। हम खड़े हैं नजीबाबाद के मोहल्ला पठानपुरा स्थित नई बस्ती की मक्का मस्जिद पर, जहां पर 4 रोज़ा प्रोग्राम रखा गया था। आज उसका आखिरी दिन है। आइए बात करते हैं यहाँ की कमेटी के मेंबरान से। आइए बात करते हैं यहाँ के जो कमेटी के मेंबरान थे, उनमें से एक शख्सियत यह है कारी मोहम्मद दानिश साहब। सर, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। तो सर, ये जो 4 रोज़ा प्रोग्राम आप करा रहे थे, तो इसका जो है शुरू से आखिर तक आज आखिरी दिन है, तो कैसे आप इस निज़ाम को लेकर के चले और क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये 4 रोज़ा सीरत खुलफाए राशिदीन के उन्वान से प्रोग्राम चल रहे थे, जिसकी आज आखिरी कड़ी और आखिरी दिन था। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इसमें बड़ा अच्छा नज़्म बनाया और इसमें लोगों का बड़ा ताउन रहा है। सबसे पहले हमारे यहाँ जो मेहमान ख़ुसूसी थे, पहले दिन मुफ्ती कफ़ील अतहर थे। उसके बाद जो तशरीफ़ लाए हमारे यहाँ हज़रत मौलाना सलीम अहमद साहब कासमी, जो दिल्ली से तशरीफ़ लाए थे। उनके बाद मौलाना शहजाद अख्तर साहब, जो बसी किरतपुर से तशरीफ़ लाए थे। और जो आज के हमारे मेहमान ख़ुसूसी थे, हज़रत मौलाना मुफ्ती इंतज़ार हुसैन साहब मज़ाहिरी, सदर जमाअतुल उलमा ज़िला चांदनी चौक, दिल्ली से तशरीफ़ लाए थे। बड़ा अच्छा खिताब हुआ माशाअल्लाह। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा हमारा। और इस प्रोग्राम को करने का मकसद हमारा ये है कि लोगों के अंदर सहाबा की ज़िंदगी आ जाए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा ज़िंदा हो जाए, और हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो ज़िंदगी ना गुजार करके, बल्कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी 100 की 100% अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर लेकर के आ जाए। ये हमारा मकसद था। और हम इस प्रोग्राम को करा करके ये आवाम को पैगाम देना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे बस्ती से, हमारे महल्ले से, हमारे समाज से बुराइयां ख़त्म होनी चाहिए, रसूमात ख़त्म होनी चाहिए, जो बिदआत हैं, खुराफात हैं, ख़त्म होनी चाहिए। जो महंगी महंगी शादियाँ हो रही हैं, हक़ीक़ हो रही हैं, बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो इन तमाम प्रोग्राम को करा करके ये मकसद है कि ये शादियाँ आसान हो जाए, रसूमात ख़त्म हो जाए, बिदआत ख़त्म हो जाए। और ये बर्थडे जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है, ये हमारे नबी की तालीम नहीं है। हमारे नबी का कोई जन्मदिन नहीं मनाया गया, बल्कि इसको नहीं करना है और शादियों को बहुत आसान करना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के मुताबिक जैसे आपने करके दिखाई है, ये मकसद हमारा इस प्रोग्राम को कराने का है। सर, दूसरी बात यह है कि जैसे कि आप जो है अपनी एक कमेटी लेकर चल रहे हैं, तो क्या ये हर साल होता है जलसा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इस प्रोग्राम को यहाँ से शुरुआत किया है। कोशिश करेंगे कि इसको कंटिन्यू रखें, बराबर कराते रहें। साल ही नहीं बल्कि कोशिश करेंगे कि इसको हर महीने के बाद कराते रहें, ताकि मैसेज जाते रहे और लोगों का मन ताज़ा रहेगा, याददाश्त होती रहेगी, तो इंशाअल्लाह इल्म के साथ साथ अमल करना भी आसान हो जाएगा। हमारा ये मकसद है कि इंशाअल्लाह इसको कोशिश करेंगे कि हर साल ना करा करके, बल्कि इसको जो है हर महीने कंटिन्यू करें, बराबर लगातार करते रहें। तो सर, एक बात और है कि जैसे कि आप जो है शादी की जो कमेटी आपने बनाई थी, जो सादे निकाह करने के लिए आप बता रहे थे, तो उसका क्या इससे कुछ रिलेटेड मामला है?
نہیں فی الحال یہ تو صرف خلفائے راشدین کے عنوان سے پروگرام تھا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ الگ محنت کر رہے ہیں ہم، اور یہ ہمارے الگ پروگرام ہے. یہ تو ہم زندگی لے کر کے آنے چاہتے ہیں صحابہ کی. اس سے پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو ہے صحابہ کی زندگی آ جائے، اور ہمارے زندگی کے اندر یہ اللہ کے نبی کی سیرت اور صحابہ کرام کی سیرت، ان کی زندگی ہمارے زندگی کے اندر شامل ہو جائے، اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے نبی کون تھے، صحابہ کون تھے، ان کی کیا اولاد تھی، اور خلفائے راشدین کون تھے. کیونکہ یہ جنرل بات ہے کہ ہمارے بیسکلی بھی نہیں پتہ ہے لوگوں کو کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، خلفائے راشدین کون ہیں، عائشہ مبشرہ کون ہیں، لوگوں کو نہیں معلوم ہے اس بات کا. کوشش کر رہے ہیں لوگ اس کو جان لیں. چلیے، یہ تھے قاری محمد دانش صاحب جو کہ اس 4 روزہ پروگرام میں نظامت کے کام کو انجام دے رہے تھے. دیکھتے رہیے جن تک عوام کی آواز. میں کیمرہ مین فہد کے ساتھ محمد شاویز. ہوں گے جیسے بھی ہوں گے، ماں باپ بھی اس گناہ کے اندر 100% شامل ہیں، ان کو بھی ایسا ہی عذاب ہوگا، وہ بھی ایسے ہی ملوث ہیں، کیونکہ وہ سبب بنے اس بات کے کہ ہمارا بچہ یا بچے ہماری وجہ سے غلط کام کے اندر وہ ملوث ہوا ہے، اس نے غلط قدم اٹھایا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر بھی کوئی زیادہ نہیں تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بھی کوئی زیادہ نہیں تھی، اور شادی کس انداز سے ہوئی؟ جب وہاں سے پرمیشن مل گئی، علی کو کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے پاس کچھ انتظام ہے مہر ادا کرنے کا، یہ نکاح کرنے کا، اس کے انتظام کرنے کا. حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ انتظام نہیں ہے، ایک زرہ میرے پاس ہے، اور ایک چیز اور ہے میرے ذہن سے نکل گئی، کیا تھی؟ ایک زرہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، اور ایک غالباً یا تو تلوار تھی یا پھر کوئی گھوڑا تھا. 2 چیزیں تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا زرہ تو تمہارے کام آئے گی، یہ تو تمہارے کام آئے گی جب تم اللہ کے لیے لڑو گے. یہ دوسری چیز ہے، اس کو تم بیچ دو، ادا کرنے کا انتظام کرو. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب اس کو بیچنے کے لیے گئے تو خریدار بھی مارکیٹ کے اندر آ گئے، اور خریدار بھی ایسا جو بھی تربیت یافتہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں، اور لانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ علی کیا بات ہے، کیوں بیچ رہے ہو؟ کہا کہ مجھے نکاح کا انتظام کرنا ہے. کہا کہ کس سے نکاح کرنا ہے؟ کہ نکاح مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے کرنا ہے، اور مجھے یہ کہا گیا کہ تمہیں نکاح کا انتظام کرنا ہے، لہذا میں بیچنے کے لیے آیا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خریدا، اور خریدنے کے بعد میں یہ کہا کہ تمہاری شادی کے موقع پر میری طرف سے یہ تحفہ. دوستوں کا سرکل جو بغل بجاتے ہیں نا کہ میرا دوست، یہ میرا دوست، اور دوست کے نام پہ خرافات تو کرتے ہیں کہ میرے دوست تیری شادی کے اندر میں اتنے 1000 کی آتش بازی کروں گا، میرے دوست جب تیرا نکاح ہوگا نا تو میں ایسے ایسے ایٹم بکھیروں گا، ایسے ایسے ایٹم میں لوگوں میں تقسیم کروں گا. یاد رکھیے، ایٹم دینا، گفٹ دینا، ہدیہ دینا یہ ثابت ہے، لیکن ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ جس کا بدل بھی نہ ہو، کہ مجھے اس کا بدلہ ملے گا، اور وہ اس کے اوپر بوجھ بھی نہ ہو، اس کو اس کی خاص ضرورت ہو. سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو خریدا، خریدنے کے بعد میں واپس دے دیا کہ جاؤ میری طرف سے یہ گفٹ ہے. پیسے بھی آ گئے، تحفہ بھی مل گیا. خوشی خوشی حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، مہر ادا کرنے کا انتظام ہو گیا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے، اب فلاں کو بلاؤ، عثمان کو بلاؤ، ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، عبد الرحمن بن عوف کو بلاؤ، فلاں صحابہ کو بلا لو اور یہاں پر اکٹھا کر لو. سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر نکاح پڑھایا، وضو کا پانی ان کے اوپر چھڑکا اور ان کو مبارکباد پیش کی اور ان کے لیے خیر کی دعا دی. یہ نکاح ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور اس کے تقریباً 5.5 مہینے بعد یا 11 مہینے بعد یا 9 مہینے کے بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی ہے. حضرت علماء کرام کی موجودگی میں اگر میں یہ نقطہ بیان کر دوں کہ آج کا جو معاشرہ ہے اور آج کا جو سماج ہے اس میں بگاڑ اتنا ہے کہ اگر کسی بچے کی کہیں نسبت ہو جاتی ہے
رشتے کی بات چل جاتی ہے، منگنی ہو جاتی ہے، تو ایک دوسرے کے ٹیلی فون نمبر لے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر کالنگ ہی نہیں ہوتی، ویڈیو کالنگ ہوتی ہے، جو سراسر حرام ہے، ناجائز ہے۔ جب تک نکاح نہیں ہو، جب تک وہ غیر محرم ہے، منگنی ہونے سے وہ بیوی نہیں بن گئی ہے، غیر محرم ہے ہمارے لیے، بات کرنا بھی ناجائز ہے۔ شریعت میں ایک دفعہ دیکھنے کی اجازت ہے، بلکہ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ جس عورت سے تمہاری نسبت ہونے والی ہو تو بہتر ہے کہ تم ایک دفعہ اس کو دیکھ لو، یہ افضل ہے، لیکن ایک دفعہ اس لیے سے کیونکہ پوری زندگی اس کے ساتھ بتانی ہے، نہ شہوت کی نگاہ ہو اور نہ ہی تنہائی ہو، بس اس کو دیکھ لیا اور اس کو دیکھنے کے بعد میں بس اس کے لیے پیغام نکاح بھیج دیا۔ اس کے بعد میں اگر وہ دیکھے گا تو وہ زنا کے اندر شمار ہوگا، یعنی آنکھوں کا زنا۔ اور جب یہ نسبت ہو جاتی ہے تو ویڈیو کالنگ بھی ہو جاتی ہے۔ ہمیں ثبوت ملتا ہے سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی سے، ہمیں ثبوت ملتا ہے سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی سے کہ ان خواتین کے ایک ان میں ہماری اماں جان ہے، دونوں ہماری اماں جان ہی کا لقب مقام رکھتی ہیں، تو ان کا جو نکاح ہوا ہے، نکاح ہونے کے کچھ مہینوں کے بعد میں ان کی رخصتی ہوئی ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو یہ ڈر اور خوف ہے کہ میرے بچے بگڑ جائیں گے یا میرے بچوں کے اندر ویڈیو کالنگ کا سلسلہ چلے گا، تو بہتر ہے کہ ان کا نکاح کر دیا جائے، رخصتی بعد میں ہو جائے، کم از کم اس گناہ سے وہ بچ جائیں گے۔